السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 21 سے 89 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 90 سے 159 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے یہ جانا تھا کہ انبیاء علیہ السلام، خصوصاً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی دعوت دی وہ راستہ بالکل درست اور حق راستہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کی تلاوت میں جنت اور دوزخ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے بارے میں بیان کیا گیا کہ دنیا ایک امتحان کا مقام ہے، ایک آزمائش کا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا کیا کہ انسان اس دنیا میں اور یہاں کے امتحان و آزمائش میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے کامیاب و کامران ہو جائے، کیونکہ اس کامیابی کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کو مقرر فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور اس دنیا کے امتحان میں آزمائش میں ہمیں کامیابی کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو بتلایا یہ گیا کہ انسان اللہ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے اور یہ انسان پر لازم ہے کہ اس کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو مانے اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں، کیونکہ جو کوئی بندہ ان دونوں کے احکامات کو بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے لیے جو بدلہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مقرر فرمایا ہے وہ بدلہ اسے ضرور قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، شیطان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا حشر ایسے ہی ہوگا جیسے شیطان کے ساتھ ہوگا، یعنی شیطان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو اسی طریقے سے ان کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ اپنا حال دیکھیں گے اور جب ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہو جائے گا اور اس مقام کو دیکھیں گے تو یہ کہنے لگیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک بار پھر جانے کا موقع مل جاتا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آتے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی گزارتے۔ اور اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرمائے گا کہ تمہاری اس وقت کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ توبہ قبول اسی وقت ہوتی ہے جب کہ تم دنیا میں تھے، کیونکہ مرنے سے پہلے ہی توبہ قبول کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں، تو وہ اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا وهم
فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے. ہاں وہ آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں تھے جبکہ تمہیں خدا رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اور ہم کو ان گناہ گاروں ہی نے گمراہ کیا تھا تو آج نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا ہے اور نہ گرم جوش دوست. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. کاش ہمیں دنیا میں پھر جانا ہو تو ہم مومنوں میں ہو جائیں. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں. سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 123 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے. قوم عاد کے نبی کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا. اس سورے میں یعنی سورۃ الشعراء میں حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو 4 نمبر پر بیان فرمایا گیا. قوم عاد کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس قوم کا نام عاد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ معزز تھے ان کے نام سے عاد رکھا گیا ہے. بعض مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عاد اور سمود یہ دونوں بھائی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی نسل سے تھے اور یہ دونوں عربی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے. اب یہ لوگ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیکار رہنا اور غفلت میں رہنے والے کاموں سے منع فرمایا کیونکہ ان اوقات کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ فخر کرنے کے لیے اونچے اونچے مقامات پر تعمیر کرتے اور اس میں رہتے بھی نہیں تھے بلکہ اس پر فخر کرتے پھرتے اور لوگوں سے یہ کہتے کہ دیکھو فلاں مقام پر ہم نے بہترین تعمیر کرائی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان جیسی برائیوں میں پڑے رہنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ لوگ اس پر فخر کرتے ہیں. تو اب ناظرین یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ شریعت نے ہم کو بہترین تعمیر کرنے سے منع نہیں فرمایا ہے بلکہ رہائش کے لیے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے ایک اچھی عمارت تو بنا سکتے ہیں لیکن اس پر غرور و تکبر کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اس کے بارے میں شریعت نے منع فرمایا ہے کیونکہ غرور و تکبر کرنا یہ ایک اچھے انسان کی عادت نہیں ہے بلکہ بڑائی و کبریائی یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی یہ سزاوار ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے مسلم شریف کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر رہے گا تو وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا. تو ناظرین اسی غرور و تکبر کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ خدا رب العالمین پر ہے. فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو. وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے پیرو تو رذیل لوگ ہو لیے ہیں. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نوح نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ ہوگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے. نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے. بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا. ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ فی الحال لیتے ہیں ہم ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ قوم سمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب اس قوم کا قصہ اس سورہ مبارکہ میں 5واں قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے درمیان 500 سال کا عرصہ تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ملک شام اور حجاز کے درمیان رہتے تھے۔ اب قوم سمود کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ بڑے بڑے چٹانوں پر وہ مضبوط قلعے اور مضبوط عمارتیں تعمیر کرتے اور اس پر فخر کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ تمہاری دنیاوی زندگی فانی زندگی ہے اور یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تم ایسی چیزوں پر کیوں فخر کرتے ہو؟ بلکہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ابدی زندگی ہے، وہاں پر جو کام فائدہ پہنچائیں گے اسے انجام دو۔ تو ناظرین، اس قوم نے نہ صرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کو جھٹلایا بلکہ ان سے معجزے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے معجزے کے مطالبے کو بھی پورا فرمایا۔ تو اب وہ لوگ اپنی نافرمانی پر پھر بھی اڑے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون۔ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ بھلا تم ہر اونچی جگہ پر بیکار نشان تعمیر کرتے ہو اور محل بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ
اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی ہے جن کو تم جانتے ہو ڈرو، اس نے تمہیں چار پایوں اور بیٹوں سے مدد دی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے۔ ان هذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ یہ تو اگلوں ہی کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا سو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ خدا رب العالمین کے ذمے ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ۔ اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہے پر چلو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُفْسِدِينَ
المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین، آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی گرا قدر آرام بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الشعراء کی تلاوت میں حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات کے بارے میں سننے کے لیے حاضر خدمت رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پہ لاکھوں سلام.